التامة والصلاة والسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، بالکل روشن واضح راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور اس کی آج 20/6 تاریخ ہے۔ تقریباً 3-4 دن کے بعد پھر نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس مہینے کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ مہینہ، اس کے جو 10 دن ہیں پہلے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دین کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے عمل کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے جس دن عمل کیا جائے اور جس جگہ پر عمل کی جائے۔ یہ 4 باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی عمل، اس کا 4 ہی تعلق ہوتا ہے۔ عمل کرنے والا، وہ دن اور جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کو پیدا کیا ہے اور بندوں کو کبھی کبھی بہت بہترین موقع بھی دیتا ہے، جس موقع پر چھوٹے سے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ جیسے رمضان کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسی طریقے سے حج کا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ انہی موقعوں میں یہ 10 دن بھی ہیں، انہی موقعوں میں 10 دن بھی ہیں۔ وہ دن اور اس دن کے عمل اور اس دن میں جو عمل جہاں کیے جاتے ہیں، جسے حج عمرہ کیے جاتے ہیں، مینا میں، عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، ان سب کی اللہ رب العالمین نے فضیلت کو بڑھا دیا ہے۔
اور ایسے بندے کی بھی فضیلت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی بھی جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو کچھ موقع ملتا ہے تو اس سنہرے موقع کو ہم کو غنیمت سمجھ کر کے کچھ عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تاک راتوں کی، جوڑ اور بے جوڑ راتوں کی، جوڑ اور بے جوڑ چیزوں کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں جب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اٹھائیں گے تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فجر کی قسم کھایا ہے نا، اس سے مراد جو ہم سبھی کو جانتے ہیں، سبھی کو معلوم ہے، یہ صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں یا تو اس صبح سے مراد یہ 10 دن کے ہر صبح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ 10 دن کے روزانہ صبح جو 10 دن میں آتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن، وہ تمام صبح مراد ہے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بات ہے کہ رمضان کے 10 روز کی صبح، لیکن راجح قول یہ ہے کہ فجر کا وقت جو صبح ہے وہی اس سے مراد ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قسم اور ایک ہوتا ہے قسم کھانے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے تو جو قسم کھا رہا ہے اس کے حساب سے اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ قسم کھانے والا کون ہے؟ بندہ ہے نا، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ فجر کے وقت کی۔ اسی وجہ سے اس وقت کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ قسم کھانے والا کوئی ایسے عام نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، پوری کائنات کا مالک اور خالق اس بات کی قسم کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے فجر کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور جو بندے نماز میں ہوتے ہیں ان کی گواہی اللہ کے پاس دیتے ہیں فرشتے۔ تو یہ فجر کا وقت ہے۔ اور اسی طریقے سے ولیال عشر، 10 رات، یہ 10 رات سے مراد جیسے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس سے مراد جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے وہ مراد ہے، یا رمضان المبارک کے پہلے 10 دن ہے وہ مراد ہے، یا محرم کے 10 دن ہے وہ مراد ہے۔ لیکن راجح قول اور سب سے بہترین قول یہی ہے کہ یہ 10 روز جو ذی الحجہ کے پہلے 10 روز ہیں، عشرہ جس کو کہتے ہیں، وہی ہے، 10 روز ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ابھی آنے والا مہینہ ہے اس کے 10 روز کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نے قسم کھایا ہے۔ بس اس کے لیے اتنا کافی۔ ایک بات یہاں اہم نقطہ آپ سن لیجیے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرہ، رمضان کے آخری عشرہ بولے تو آخری 10 دن، اور یہ جو ذی الحجہ کا پہلا 10 دن ہے، ان میں سے کون افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات غور سے دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ دن کے حساب سے رمضان کے 10 دنوں سے بھی بہتر یہی 10 دن ہے، دن کے حساب سے، لیکن رات کے حساب سے رمضان کے آخری رات بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سال بھر میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں 365 دن، ان تمام دنوں میں سب سے بہترین دن یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ اور تمام راتوں میں جو 365 راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں سب سے بہترین رات رمضان کے آخری رات ہیں، آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ تو اب سوچیے کہ یہ جو دن آئیں گے اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے سعید بن جبیر جب یہ عشرہ داخل ہو جاتا اتنی عبادت کرتے کہ دوسرے کو عبادت کرنا مشکل ہو جاتا۔ دوسرے آدمی اتنی عبادت نہیں کر پاتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے اللہ نے قسم کھایا۔ اب دیکھیے کیا وجہ ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح الجامع کی، صحیح الجامع اور حدیث نمبر 1150 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی بہترین حدیث ہے، اس کو غور سے سن لیجیے۔ آپ نے کہا
افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ یا رسول اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجهه فی التراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، ان تمام دنوں میں سب سے افضل فضیلت والا دن یہی 10 دن ہے، یہی 10 دن ہے۔ جب صحابہ نے سنا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کیا جہاد کرنے میں جو دن گزرتے ہیں، دیکھیے دونوں باتیں فرق کیجئے، جہاد کرنا اور وہ جہاد والے دن۔ آگے بات جب ایک حدیث آئے گی تو آپ کو اور مکمل سمجھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دنیا میں جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں ان 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جو دن گزارتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے ان دنوں سے بھی افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ان دنوں سے بھی افضل ہے، اللہ ان دنوں سے بھی افضل ہے، مگر وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا اور شہید ہو گیا اس کا دن وہ دن افضل ہوگا ان دنوں سے۔ معلوم کیا ہوا دنیا میں جتنے بھی دن ہیں، دن رات نہیں، دنیا میں جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں یہ عشرہ ذی الحجہ کا یہ جو 10 دن ہے یہ تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے فرض ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، یہ افضل ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، فضل کا مطلب پڑھنا۔ دن تو سب برابر ہے نا، دن تو سب برابر میں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، لیکن یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، فضل میں کمال میں اس کا ثواب میں اس کو بڑھا دیتا ہے، یہ بات ہے۔ اچھا یہ دن کا ہو گیا، یاد رکھیے یہ جو 10 دن ہے 10 دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسند ہے، افضل ہے، اور ان 10 دنوں میں جو کام کریں گے وہ کام بھی، دونوں باتیں یاد رکھیے، وہ دن بھی اور ان دنوں میں جو کام کریں گے وہ کام بھی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح اسی معنی میں ایک حدیث ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 960 پر 9 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بخاری کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام یعنی عشر ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن دنوں میں عمل کیے جاتے ہیں، جن دنوں میں عمل کیے جاتے ہیں ان دنوں میں یہ 10 دن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے۔ کبھی بھی جو پورے سال بھر میں عمل کرتے ہیں نا، پورے سال بھر میں عمل کرتے ہیں اس میں ہر دن 365 والے دن آپ جوڑ لیجئے، ان دنوں میں جو عمل ہے روزہ نماز زکوٰۃ جو کچھ بھی عمل ہے یہ عمل 10 دن کے عمل دوسرے دنوں کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد جو عمل ہے اس سے بھی زیادہ پسند ہے کیا اللہ کو ان دن میں عمل کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جہاد سے بھی زیادہ عمل۔ آپ سوچئے جہاد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ آدمی من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ آدمی جو اپنی جان کو لے کر گیا اپنے مال کو لے کر کے گیا اور کچھ نہیں لوٹایا یعنی شہید ہو گیا۔ اب سوچئے یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا، ان دنوں میں روزہ رکھنا، تسبیح تحلیل پڑھنا اور جو کچھ بھی نیک عمل ہے وہ عمل اللہ کے راستے میں دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی بڑھے، دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اب سوچئے کہ یہ دن کتنا بھاری دن ہوگا، اللہ نے اسی وجہ سے قسم کھایا، اللہ نے اسی وجہ سے قسم کھایا۔ اور ایک حدیث سناتے ہیں، یہ حدیث صحیح الجامع کی ہے، حدیث نمبر 1140 پر 7 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عمل ازکى عند اللہ واعجب اغرى
فی من خیر یعملہ فی اشر الاضحیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے پاک عمل، دیکھیں غور کیجیے باتوں میں، سب سے پاک عمل اور اجر کے حساب سے بڑا عمل، اجر کے حساب سے بڑا عمل، یہ جو عید الاضحیٰ کے 10 دن میں ہے، ان سے کوئی بھی زیادہ پاک اللہ کے نزدیک میں ہے ہی نہیں۔ آپ سوچئے ان 10 دن میں جو اعمال کریں گے یہ پاک عمل ہوں گے، پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور دوسرے دنوں میں عمل کرنا اتنا پاک نہیں ہوگا اور اجر کے حساب سے بڑا نہیں ہوگا، تو اجر بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ تو ان دنوں کی بھی فضیلت ہے، ان دنوں میں اعمال کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ ان دنوں میں تو عمل کیا کریں گے؟ عمل کرنا ہے نا، تو کیا عمل کریں گے؟ کیا الگ سے کچھ کرنا ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو بتلایا وہی کرنا ہے، کوئی الگ سے کام نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کام جو ہم ابھی کر رہے ہیں وہی سب کام کرنا پڑے گا۔ سب سے بہترین عمل جو ان سب میں ہے اور زیادہ اجر و ثواب بھی ہوتا ہے، ان میں بہت سارے عمل ہیں، ان میں حج اور عمرہ بھی ہے، حج اور عمرہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ ما بینہما کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له اجر الا الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، آپ نے کہا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جو بھی گناہ ہوتے ہیں یہ اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ عمرہ کا ایک بندہ ایک عمرہ کیا، ٹھیک ہے، بیچ میں کچھ بھی کیا، کچھ گناہ کیا جو صغیرہ گناہ ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد دوسرا عمرہ کر لیا، تو بیچ میں جو گناہ ہے دوسرا عمرہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور کیا کہا؟ حج مبرور، حج مقبول کا اجر اور بدلہ صرف جنت ہی ہے، جنت ہی ہے۔ آپ سوچیے، تو حج کرنا ان دنوں میں بہت بڑا عمل ہے، حج کرنا ان دنوں میں بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں روزہ رکھنا، ان دنوں میں روزہ رکھنا سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2430 پر 7 کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے روزے رکھتے تھے، اور پھر محرم کے 10 روزے رکھتے تھے، وثلاثة ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ بہت سارے محدثین نے یہ کہا کہ یہاں 9 تاریخ سے مراد 1 سے لے کر 9 دن تک ہے، 1 سے لے کر کے 9 دن تک ہے۔ 9 دن تک جو حج نہیں کرنے کے لیے گیا ہے نا، وہ یہاں بندہ ہے، وہ 1 سے لے کر 9 دن یعنی عید سے پہلے دن تک روزہ رکھتا رہے۔ اور کچھ محدثین نے کہا کہ نہیں، صرف 9 تاریخ کا ذکر ہے اس میں، جس دن عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن ہوتا ہے، جو دوسرے جگہ پر لوگ ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور روزہ رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا، روزہ رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر، حدیث نمبر 2840 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ وجہہ فی من النار 70 خریفہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی بندہ، دیکھیے یہاں کہا جو بھی بندہ، ایسا نہیں کہ وہاں رہ رہا یہاں رہنا، جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے میں، اس 1 دن کے بدلے میں جہنم سے اس کے چہرے کو 40 سال تک کی دوری کر دے گی۔ 40 سال چلتے رہیے ایک سواری پر، کتنا دور پہنچے؟ بہت دور پہنچیں گے نا، بہت دور پہنچیں گے۔ 40 سال چلنے سے کتنا دور پہنچ جائیں گے؟ 1 روزہ اللہ کے راستے میں، 1 روزہ جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہوگا، اس 1 روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اس چہرے کو
40 سال چلنے کے بقدر جتنی دوری ہے اتنا دور کر دے گا۔ اللہ، تو کتنا بڑا فضل ہے۔ یہ تو عام روزے ہیں، یہ عام روزے ہیں۔ بندہ کوئی بھی نفلی روزہ رکھے اس سے 40 سال تک چہرے کو دور کر دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1160 پر 2 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا بولے تو 9 تاریخ کا روزہ، یہ جو ذی الحجہ مہینہ آ رہا ہے اس کی 9 تاریخ، عید سے ایک دن پہلے کا روزہ، عید سے ایک دن پہلے کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ جس نے رکھا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگاتا ہوں کہ اس ایک دن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سال والے گناہ اور اس کے بعد والے سال کے گناہ دونوں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اس دن ان دنوں یہ اعمال کرنے سے کتنا بڑا اللہ رب العالمین ثواب دے گا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ان کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اور ایک کام کرنا چاہیے، کیا ان دنوں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری کے اندر لکھتے ہیں وَكَانَ ابن عمر وابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار چلے جاتے تھے۔ بازار جا کر کیا کرتے تھے؟ یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، زور زور سے تکبیر بولتے تھے اور لوگ ان کی تکبیر سن کر کے وہ بھی تکبیر بولتے تھے، وہ بھی تکبیر بولتے تھے۔ آج کل یہ سب ختم ہو چکا ہے، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ہم کو کرنا چاہیے، ہم کو کرنا چاہیے وہی تکبیر جو عید میں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی تکبیریں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 1880 پر 9 کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استکثروا الباقیات الصالحات، بہت بہترین حدیث ہے۔ کہا کہ باقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والے نیکی کو بڑھاؤ، باقی رہنے والے نیکیوں کو بڑھا لو۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقی رہنے والی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التکبیر والتحلیل والتحمید والتسبیح ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ باقی رہنے والے یہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ کیا ہے؟ التکبیر کا مطلب اللہ اکبر، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، اور تحمید کا مطلب الحمدللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب پڑھتے رہنا چاہیے۔ اچھا، ان کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان کو پڑھیں گے تو؟ ایک حدیث دیکھیے مستدرک علی الصحیحین کی، یہ بھی روایت ہے، حدیث نمبر 1985 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا خذوا جنتکم، تم اپنا ڈھال پکڑ لو، اپنا ڈھال، جو جنگ میں لڑتے ہیں اور تلوار سے بچتے ہیں نا اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہے من عدو بھی قد حضر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آ گئے کیا آپ ڈھال اٹھانے کے لیے کہہ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جہنم سے بچنے کے ڈھال بول رہا ہوں۔ کیا؟ جہنم سے بچنے کے ڈھال بول رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا قولوا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر انہا یأتین یوم القیامت منجیات ومقدمات وہن الباقیات الصالحات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، یہ کلمات قیامت کے دن بندوں کے آگے آگے آئیں گے، ومنجیات، اور جہنم سے بچاتے رہیں گے۔ سوچیں، جہنم سے بندے کو بچاتے رہیں گے، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اچھا، اس کی اور وضاحت دیکھیے، ایک حدیث ہے الصحیحہ کے اندر، الصحیحہ کی حدیث نمبر 1621 ہے، اور یہ اصل روایت جو ہے معجم الاوسط امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے،
اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احل محل قط الا بشرا، جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، ولا کبر مکبر قط الا بشرا، اور جب بھی اللہ اکبر کہنے والا کو کبھی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو بشارت اور خوشخبری سنائی دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ بالجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کی خوشخبری سنائی دی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں۔ دیکھیے بات کیا معلوم ہوئی کہ جو ان دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں۔ کیا اس موقع کو ہم غنیمت نہیں سمجھنا چاہتے ہیں؟ بدنصیب انسان ہوگا جو ان 10 دنوں کو صحیح سے وہ عمل نہ کر سکے۔ ایک اور روایت دیکھیے، ابھی حج میں جانے والے تلبیہ پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے تلبیہ اللہ اکبر، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے، 820/8 کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 820/8 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ او من شمالہ من حجر وشجر ومدر حتى ينقطع الارض من هنا وهنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان، دیکھیے جو بھی مسلمان، کسی غیر مسلم نہیں، جو بھی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں سائڈ اور اس کے بائیں سائڈ جو بھی پتھر ہیں، جھاڑ ہیں، ڈھیلے ہیں، بالکل زمین کے آخری کونے تک اور ادھر بھی زمین کے آخری کونے تک وہ تمام جھاڑ، پتھر اور ڈھیلے سب اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے حج کرنے والے تلبیہ میں وہ پکارتے رہتے ہیں، ہم کو بھی یہاں اپنا اللہ اکبر کہتے رہنا چاہیے۔ تکبیر، اچھا تکبیر میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تکبیر کا مطلب اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی یہ اللہ اکبر جب بولتے ہیں تو ذہن میں، دل میں یہ سب پوری باتیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ پاورفل کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ جب کہیں گے تو یہ دماغ میں ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اس میں کیا ہے لا الہ الا اللہ میں؟ 2 باتیں، تمام چیزوں کا انکار جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رہی ہیں سب کا انکار ہے، اور ایک اللہ کا اقرار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا من یکفر، جو آدمی انکار کرتے بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ جو آدمی تمام طاغوت کا انکار کر دے اور ایک اللہ پر ایمان لائے، وہ آدمی ایسے مضبوط کڑی کو پکڑ لیتا ہے جو کبھی بھی چھوٹنے والا نہیں، کبھی بھی چھوٹے گا نہیں۔ العروۃ الوثقی، بہت مضبوط رسی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ آسمان اور زمین کے بیچ میں خالی جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں خالی جگہ ہے، اسے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے یہ جو 10 دن آئیں گے، ان 10 دنوں کو بہترین سے برتنا۔ اچھا تکبیر جب کہیں گے تو 10 جو شروع ہو جائے گا پہلا دن، وہیں سے لے کر کے شروع کر دینا۔ تکبیر کبھی بھی بول سکتے ہیں، کہیں بھی بول سکتے ہیں، لیکن جب 9 تاریخ عرفہ کا دن آ جائے گا، عرفہ کا دن جب حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں یہ ہوتے ہیں، تو اس دن کی فجر کی نماز کے بعد
13 ذی-الحجہ کے عصر تک مسجد میں ہر فرض نماز کے بعد وہ تکبیر پڑھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسے ہی 10 دنوں تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر 9 تاریخ جو عرفہ کا دن ہوگا اس کی فجر کے بعد سے لے کر 13 تاریخ جو ایام تشریق جس کو کہتے ہیں ان کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات کہنا چاہیے، تکبیرات کہنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات بتا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے ان دنوں میں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو نیکیاں کریں گے نا، نیکیوں کا کیا اثر ہوگا، نیکیوں کا کیا اثر ہوگا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر کے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تفسیر کا علم دینا۔ وہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان للحسنات، نیکیوں کی کیا ہوتا ہے؟ نورن فی القلب، جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں نور ہوتا ہے، نور اس کے دل میں نور ہوتا ہے، وضیاء فی الوجہ، اور چہرے میں روشنی ہوتی، نیکی کرنے سے دل میں نور ہوتا ہے۔ کس بات کا نور ہوتا ہے معلوم ہے؟ یاد رکھیے، دل میں جب اللہ کی طرف سے نور آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شرک کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، شرک کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، بدعت کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، اور گناہ کا اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ یہ شرک، بدعت اور گناہ یہ اندھیرے ہیں، اور ایمان، نیکی، نیک اعمال یہ اجالے ہیں، یہ نور ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ چہرے میں بھی روشنی آئے گی، اور کیا ہوگا؟ قوتاً فی البدن، بدن میں طاقت ہوگی، بدن میں طاقت ہوگی۔ کتنے لوگ اپنی طاقت کو چھپا چھپا کرنے کا عمل نہیں کرتے ہیں، تو دیکھیں گے ان کی طاقت واقعی طور پر چلی جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو دیکھیں گے مسجد میں آ نہیں پا رہے، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگی دیا ہے اور بہترین عمل بھی کر رہے ہیں، اور نوجوان کو طاقت نہیں ملے، تو قوتاً فی البدن، بدن میں طاقت ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ زیادتاً فی الرزق، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی بڑھائے گا، نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ رزق کو بھی بڑھائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ کہتے ہیں محبتاً فی قلوب الخلق، مخلوق کے دلوں میں اس آدمی کی محبت بیٹھ جائے گی، مخلوق کے دلوں میں اس آدمی کی محبت بیٹھ جائے گی جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے الٹا کہتے ہیں وَلِلسَّيِّئَةِ، اور گناہ کرنے سے کیا ہوگا؟ سواداً فی الوجہ، چہرے پر کالی سیاہی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھا تو چھپ چھپ کے جائے گا، ہے اس کو مار ڈالیں گے، اس کو مارنے کے لیے کوئی جاتے ہیں، لیکن خود چھپتا ہے، خود چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا ہے؟ بلائے گا کیا، یہ کیا کرے گا؟ وہ خود چھپ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرمندگی اس کے چہرے میں ڈال دی، شرمندگی چہرے میں ڈال دیا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ظلمتاً فی القلب، اس کے دل میں اندھیرا اللہ تعالیٰ ڈال دے، اس کے دل میں اندھیرا ڈال دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وہناً فی البدن، اور گناہ سے بدن کمزور ہو جائے گا۔ شراب پینے والے کو دیکھیے، کوئی کڈنی فیل ہو گیا، لیور فیل ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا فیل ہو گیا، جوانی بھی فیل ہو جاتی، ہاں جوانی بھی فیل ہو جاتی۔ جو شراب زیادہ پیتے اس کی جوانی کی طاقت بھی ختم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے کہتے ہیں نقصاً فی الرزق، اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ کمی کر دے گا۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کے دلوں میں نفرت اللہ ڈالے۔ یہ گناہوں کا نتیجہ ہوگا اور نیکیوں کا نتیجہ ہوگا۔ اس وجہ سے ہم کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو 10 دن آئیں گے ہم کو کرنا ہے نیک اعمال یا نہیں کرنا ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور نہیں کریں گے تو یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ پوری زندگی کوشش کرتے رہیں گے، یہ دن کبھی اور دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ان دنوں کی 1 سیکنڈ بھی کبھی نہیں ملے گا۔ پوری دنیا کا سونا خرچ کر دیجئے، اور پھر وہ لمحہ اور نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھ کر کے تیرا قرب حاصل کرنے کی توفیق دے، جنت کے راستے میں آسانی ہونے والے کام کرنے کی توفیق دے، برائی، فتنہ، فساد، شرک، بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا دے۔
بچا کر رکھے، آمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله قوموا للصلاة۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سب سیدھی کر لیجئے، موبائل سائلنٹ کر لیجئے۔